بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، میں ہوں ندیم آپ کا بھائی۔ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کی ہماری ٹاپک ہے لوگوں کی پرواہ نہ کیجیے۔ معزز سامعین، ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، ظاہر ہے کہ ہم وہاں تنہا نہیں ہوتے، ہمارا ارد گرد بہت سارے لوگ ہوتے ہیں۔ ان میں سے کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہماری کامیابی اور ترقی پہ خوش ہوتے ہیں اور ہمیں داد بھی دے رہے ہوتے ہیں اور اچھی نصیحتیں بھی ہمیں کر رہے ہوتے ہیں، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو ہمیں ہماری خوشی پر وہ خوشی محسوس نہیں کرتے اور نہ ہمیں اس حوصلہ افزائی کے لیے کچھ الفاظ کہتے ہیں، بلکہ وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ معاشرے میں ہمارے ساتھ چار قسم کے اس طرح کے لوگ ہیں۔ ایک معاشرے میں وہ لوگ ہیں جو نصیحت کرنے میں بہت خیرخواہ ہوتے ہیں۔ وہ جب آپ کو نصیحت کرتے ہیں تو وہ نصیحت کا طریقہ ان کو نہیں آتا، جس کی وجہ سے آپ پھر خوشی کے بجائے غم محسوس کرتے ہیں۔ دوسری قسم ہمارے معاشرے میں وہ لوگ ہیں جو کہ نصیحت کرنے میں وہ حسد کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی ناصح حاسد ہوتے ہیں کہ وہ جب آپ کو نصیحت کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا کام صرف آپ کو دکھ اور درد میں مبتلا کرنا ہے، باقی ان کا کچھ کام نہیں ہوتا۔ تیسری قسم ہمارے معاشرے میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو نصیحت کرتے ہیں تو ان کو کسی چیز کے بارے میں معلومات نہیں ہوتی، وہ بے سمجھے بوجھے جو منہ میں آتا ہے وہ آپ کے سامنے بول لیتے ہیں، تو ایسے لوگ بھی خطرناک ہوتے ہیں۔ چوتھی قسم کے وہ لوگ ہیں جو ہر چیز کو منفی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ہر وقت تنقید کا نشانہ بنانے کے لیے تیار رہتے ہیں، تو ایسے لوگ بھی معاشرے میں ان لوگوں کی پرواہ نہ کیجیے۔ آپ جس مقصد جس کام میں لگے ہوئے ہیں، اللہ اور اس کی رسول کی رضا کو دیکھتے ہوئے آپ کوشش کریں اس فیلڈ میں اپنے آپ کو کامیاب کریں۔ لوگوں کی باتوں کی طرف اگر آپ توجہ دو گے اور یہ گمان کرو گے کہ لوگ کیا کہیں گے تو آخر آپ ایک دن ایسے ہو جائیں گے کہ آپ پھر افسوس کے ہاتھ ملو گے اور آپ سے کوئی کام بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کیجیے، اپنا کام جاری رکھیں۔ معزز سامعین، اس سلسلے میں مجھے ایک بات یاد آئی، وہ یہ ہے کہ شیخ چلی ایک مرتبہ اپنے بیٹے کے ساتھ سفر کر رہا تھا، بیٹے کو گدھے کے اوپر بٹھایا اور خود پیدل نیچے چل رہا تھا۔ اب چل رہا تھا، آگے لوگوں نے دیکھا اور کہا اس بے ادب بیٹے کو دیکھو، خود گدھے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور باپ نیچے پیدل جا رہا ہے۔ پھر شیخ چلی نے اپنے بیٹے کو اتارا اور خود گدھے کے اوپر بیٹھا۔ اب آگے چلتا چلتا ایک دوسرے لوگوں کے سامنے سے گزرا، پھر ان لوگوں نے کہا اس خبیث باپ کو دیکھو، بیٹے کو پیدل چلنے پر مجبور کیا اور خود گدھے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ اب شیخ چلی تو نے یہ کیا کہ اپنے بیٹے کو بھی ساتھ میں گدھے میں بٹھایا۔ پھر چلتے 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 آگے دیکھا، لوگوں نے کہا ان بیوقوفوں کو دیکھو، ایک بیچارے گدھے کے اوپر دو بندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب یہ دونوں اتر گئے گدھے سے۔ اب آگے چلتے 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 پھر لوگوں نے کہا ان بیوقوفوں کو دیکھو، ان کے پاس گدھا ہے اور اس کے اوپر وہ سواری نہیں کرتے۔ اگر میں وہاں ہوتا تو میں شیخ چلے سے کہتا کہ ان لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کیجیے، لوگ آپ کو کسی حالت میں بھی نہیں چھوڑتے۔ آپ اچھے کام کریں تب بھی نہیں چھوڑتے، برے کام کریں تب بھی بات نہیں چھوڑتے۔ لوگ ہر وقت تنقید کی نشانہ، کوئی حسد، کوئی کینہ بغض دل میں پالے ہوئے آپ کے سامنے پیش آتے ہیں، تو لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کیجیے، آپ اپنا کوشش جاری رکھیں اور لوگوں کی باتوں کی طرف توجہ نہ دیں۔ معزز سامعین، ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن سے آپ رائے بھی طلب نہیں کرتے، وہ خود آ کر آپ کو مشورے دے رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ گاڑی بھیجنا چاہتے ہیں اور آپ نے کسی کے اوپر گاڑی بھیج دی، تو اب یہ شخص آپ کے پاس آئے گا اور آپ کو کہے گا کہ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا، میں اس کار کو اس سے زیادہ قیمت میں آپ سے فروخت کرتا۔ تو آپ اس وقت صرف کہے کہ بس میں نے اس کو فروخت کر دیا، ختم بات، اس پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح بعض لوگ آپ کے نکاح ہونے کے بعد آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھیا اس لڑکی سے آپ نے نکاح کیوں کر دیا؟ آپ ان سے مشورے نہیں ہوتے دیتے، وہ خود بخود کہہ رہے ہوتے کہ آپ نے ان سے نکاح کیا، تو اس وقت آپ کہیں کہ میں بس شادی کر لی، میری مجبوری تھی، ختم بات۔ معزز سامعین، انسان مخالفت سے بچ نہیں سکتا، خواہ وہ پہاڑ کی چوٹی پر بجائے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کی باتوں کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلکا نہ کیجیے، بلکہ کوشش کریں اپنی زندگی کے لیے کچھ کریں، لوگوں کی باتوں میں نہ آئے۔ امید ہے کہ میری آج کی ٹاپک آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن ضرور دبائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔